آپ نے لیڈرشپ کی بات کی ہے تو 80% عوام بھی ڈسٹریکٹ ہو رہی ہے، اور لیڈرشپ اس وقت کون کر رہا ہے؟ عمران خان جو پابند سلاسل ہے وہ کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ بھی یہ بیانات دیتے ہیں، تو خان صاحب نے یہ کہا جیل سے، خان صاحب نے یہ کہا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہی میں نے کہا نا کہ ان تک رسائی ہے نہیں، جن کی رسائی ہوتی ہے تو اپنے حساب سے وہ اس بیانی کو لے کے چلتے ہیں۔ شیر اعظم خان بھی تھے، وہ بھی انہوں نے بھی بیانات دیے، وہ دیے، لیکن اس کو جو پارٹی سے علیحدہ کر دیا گیا تھا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہم جب پریس کانفرنس کرتے ہیں، ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ پریس کانفرنس ہم اپنی ذاتی حیثیت میں کر رہے ہیں، یہ پریس کانفرنس ایک قانون دان کی حیثیت سے کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ جو تھے آل پارٹی کانفرنس انہوں نے بلائی، اس وقت جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپریشنز کے خلاف ہیں، لیکن اس کے بعد برعکس دیکھا جائے تو انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ آپریشن کی اجازت دے دی۔ بہت سی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، پہلے انہوں نے اپنی خواہش اور اپنا سٹانس جو ہے وہ شیئر کر لیا، بعد میں اسٹیٹ کرافٹ بیٹھی ہوگی، تو میں نے کہا طاقتور کون؟ السلام علیکم، میں ہوں اویس محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں موزم لا فارم سے کے چیئرمین موزم بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ موجودہ جو صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں، یہ جو صوبائی حکومت ہے اس کے حوالے سے ہم جانتے ہیں، وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے لیڈرشپ کی بات کی ہے تو 80% عوام بھی ڈسٹریکٹ ہو رہی ہے، اور لیڈرشپ اس وقت کون کر رہا ہے پی ٹی آئی کی؟ عمران خان جو پابند سلاسل ہے وہ کر رہا ہے۔ ان کے دیے گئے ابتدائی نظم جو ہمارے سامنے ہے وہ اس چیز کو کیری کر رہے ہیں، سو یہی آپ کے سوال کا جواب ہے۔ اچھا سر، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو بہن ہے وہ بھی ان کے باہر جو ہے وہ بھی لیڈرشپ کر رہی ہے، وہ بھی عوام کو دے رہی ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ بھی یہ بیانات دیتے ہیں، تو خان صاحب نے یہ کہا جیل سے، خان صاحب نے یہ کہا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہی میں نے کہا نا کہ ان تک رسائی ہے نہیں، جن کی رسائی ہوتی ہے تو اپنے حساب سے وہ اس بیانی کو لے کے چلتے ہیں۔ آپ نے کہا حلیمہ بی بی، یس۔ آپ ہماری سابقہ خاتون اول بشرا بی بی کا گروپ کہیں، یس۔ آپ علی امین گنڈاپور کا گروپ کہیں، یس۔ آپ جو ہے عمر ایوب صاحب کا گروپ کہیں، یس۔ آپ اسد کیسر صاحب کا گروپ کہیں، میں کہوں گا یس۔ آپ جنید اکبر صاحب کا کہیں، یس۔ عاطف خان کا کہیں، یس۔ تو یقینی طور پہ یہ ہماری لیڈرشپس کی ایک لائن ہے نا، تو بات یہ ہے کہ اوپر والی سطح پہ دیکھیں یہ لڑ نہیں رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ولنگلی یا ان ولنگلی، کوورٹ کہیں یا اوورٹ کہیں، وہ مل کر ہی کام کر رہے ہیں۔ اچھا سر، ایک شیر اعظم خان بھی تھے، وہ بھی انہوں نے بھی بیانات دیے، وہ دیے، لیکن اس کو جو پارٹی سے علیحدہ کر دیا گیا تھا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے وہ تو ظاہر ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے پارٹی کی، جو لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ اپنے دستیاب حالات میں اپنی ول کے مطابق جو بھی مناسب سمجھتی ہے وہ کرتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم جب پریس کانفرنس کرتے ہیں، ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ پریس کانفرنس ہم اپنی ذاتی حیثیت میں کر رہے ہیں، یہ پریس کانفرنس ایک قانون دان کی حیثیت سے کر رہے ہیں، سو ہمیں اپنا بیانیہ جو ہے جب قانون کے مطابق اپنی پارٹی کے نظم کے مطابق بنائیں گے تو ہماری بات جو ہے پریویل کرے گی، رہے گی، اور وہ جو ہے الحمدللہ یہی ایک انداز ہے جسے ہم نے اپنایا بھی ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ان کے لیے پارٹی نے ایسا کیا، تو یس انہوں نے مناسب یہی سمجھا، انہوں نے کیا۔ اچھا سر، یہ بھی بتائے گا کہ وزیر اعلیٰ جو تھے آل پارٹی کانفرنس انہوں نے بلائی، اس وقت جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپریشنز کے خلاف ہیں، باجوڑ میں جو ہے آپریشن اس کے خلاف ہیں، لیکن اس کے بعد برعکس دیکھا جائے تو انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ آپریشن کی اجازت دے دی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت سی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، پہلے انہوں نے اپنی خواہش اور اپنا سٹانس جو ہے وہ شیئر کر لیا، بعد میں اسٹیٹ کرافٹ بیٹھی ہوگی، تو میں نے کہا طاقتور کون؟ تو جو لوگ پریویل کر سکتے ہیں وہی پریویل کر سکتے ہیں نا۔ علی امین گنڈاپور پریویل نہیں کر سکتے، دوسرے لوگ کر سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں بات اسی کی چلتی ہے۔ تو نظم یہ ہے جو زیادہ طاقتور ہوگا وہ پریویل کر جائے گا، تو علی امین گنڈاپور بہترین ہے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ مہا افضل ہیں، تو جو افضل ہیں اور فائق ہیں اور طاقت میں ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، یہ جو ابھی دہشت گردی کا دور شروع ہوا ہے ایک بار پھر خیبر پختونخوا میں، تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کی حکومت تھی
نمائندے آپ لوگوں کے تھے، فیض حمید کے دور میں یہاں سے جیل سے کتنے طالبان کو رہا کیا گیا، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہی طالبان جو ہیں وہی دہشت گرد دوبارہ جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں؟ کیا کہیں گے؟ میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں جو بھی کام آپ چھپے ہوئے آپریشنز میں کرتے ہیں یا ظاہری آپریشنز میں کرتے ہیں، جب وہ آئین اور مفاد عامہ کے خلاف ہوتے ہیں اور ان کے مطابق نہیں ہوتے، ان نیچرل ہوتے ہیں، تو اس کے نتائج قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ صحیح یا غلط سے تکرار نہیں ہے، ہو یہی رہا ہے، جو تباہی کا منظر پیش کرتا ہے اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگر فیض حمید نے کیا تھا تو آج اسے اسی کی عسکری حکام جو ہیں انہوں نے قابل مواخذہ کیا ہوا ہے، انہیں جواب دہی کے لیے بٹھایا ہوا ہے، اور ظاہر ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور ہم بھی اپنی جگہ پہ بہت سی پرابلمس کو فیس کر رہے ہیں قوم کی حیثیت سے۔ میں نے یہ کہا نا کہ آپ جو بھی کام ماورائے آئین و قانون کریں گے وہ غلط ہوگا، جو بیڈ انٹینشن کے ساتھ کریں گے وہ غلط ہوگا، اور آپ انوسینس میں بھی اچھے اقدامات کریں گے تو اس کے بھی نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ یہ ایک چیز ہے، جیسے کہ ہم نے کہا کہ بے شک 100% طاقت ہے، لیکن یہ طاقت جو ہے حتمی قوت تو اللہ کی ہے نا۔ تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آئے ہیں، انہوں نے آئین کو ردی کا ٹکڑا کیا ہے، کہا ہے، رہے ہیں، پروسیس سے گزرے ہیں، سول آرڈر بحال ہوا ہے، جمہوریتیں چٹکی میں تو آتی نہیں ہیں، تو پروسیس سے گزرے گا۔ اچھا، خیبر پختونخوا میں حالیہ جو بارشوں نے تباہی مچائی ہے سیلاب سے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سوات میں ایک واقعہ رونما ہوا تھا تجاوزات کی وجہ سے، تو صوبائی حکومت نے اس پر کام کیوں نہیں کیا؟ کیا فنڈز کی وجہ تھی یا پھر انہوں نے ایسے ہی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ غری کے رحمت کرے، کیسر رشید صاحب ہمارے چیف جسٹس، انہوں نے اس کا بہت بڑا نوٹس لیا تھا، پوری وہ تعمیرات کو جواب دہ بنا دیا تھا، حکم دیا تھا کہ انہیں ہٹا دو یہاں سے، اور یہاں پہ یہ ہوگا۔ عدلیہ نے بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا تھا۔ بات یہ کہ یہ جو ہمارے ادارے بیٹھے ہیں نیب، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں انسداد دہشت گردی کی FIA بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کے لوگ ذمہ دار ہوں، کمپرومائز نہ ہوں، بکے ہوئے نہ ہوں، فیئر ہوں، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ان کا کام ہے پوچھنا۔ جن لوگوں کی وجہ سے ہم اس مقام تک پہنچے ہیں، وہ چاہے سول جو ہے لیڈرشپ کی بنیادوں پہ گئے ہوں، چاہے ادروائز پہلے سے حکومتوں میں بیٹھے ہوں، تو یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب میں ایک کیس اسٹڈی میں نے انیشیٹ کی تھی، کروڑوں روپے کے روزانہ فروٹس اور ویجیٹیبلز یہ افغانستان سے آتے تھے، صبح سبیر اذان سے پہلے ہماری منڈیوں میں بک جاتے تھے، اور وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ انڈاکومنٹڈ ہوتی تھی، اور وہی منی لانڈرنگ یا بینک ہنڈی کے ذریعے نکل جاتی تھی۔ تو میں لے کر آیا، پھر پتہ چلا کہ ان کی ایک ایسوسیشن ہے، ان کے ایک سربراہ ہیں ملک سونی صاحب تھے، تو وہ جو ہے وہ دیکھا تو نیب سے سزا یافتہ تھے، لیکن جہاں بھی گئے ہوں، چاہے میں FIA میں اسٹیپ ان کیا ہے کہ بھئی آپ اتنی بڑی ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے لوگوں کو، آپ ریگولرائز کرواؤ، تو ہمیں پتہ چلا وہاں بھی ان کے دوست ویجیٹیبل، ادھر بھی صحت میں بھی ان کے دوست۔ تو جب دوست بیٹھے ہوں اور وہ دوستوں کا خیال کریں، تو یہ تو وقت بدلتا ہے۔ آج ملک ریاض اس ملک میں اتنی کرنے کے بعد نہیں ہے، باہر ہیں، تو ماضی میں ان کے دوست رہے ہوں، اب نئے لوگ ہیں تو نئے کھل گئے ہیں سلسلے، لیکن یہ لوگ جنہوں نے حفاظت کرنی ہے، کمپرومائز وہ لوگ ہیں۔ کرپشن کا بازار اس لیے گرم ہے، حقیقی نمائندگی اس لیے نہیں ہے، اچھے لوگ اس لیے سامنے نہیں آتے، بدماش ان کا گلا کاٹ لیتے ہیں، سود کا نظام پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اٹ از بیکاز آف دیم۔ وہ اس لڑی میں چاہے ہماری طرف سے لوگ آ جائیں، چاہے دوسری طرف سے آ جائیں، تو انویسٹرز کا کام کیا ہوتا ہے؟ انویسٹمنٹ کرنا۔ یہ تو وہ لوگ جو قوم کے لیے سوچا کرتے ہیں، ہم جیسے لوگ، اقبال جیسے لوگ جو قوم کے لیے سوچتے ہیں، ملک کے لیے سوچتے ہیں، تو وہ لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑی ریزسٹنس کا شکار ہوتے ہیں نا۔ ہونا ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اس جسم میں اگر اینٹیجن ہے تو اینٹی باڈیز بھی ہیں، تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ وی ہیو ٹو پرفارم اور رول۔ کرپشن بہت ہے بھائی، جن لوگوں نے سنبھالنا ہے دے آر کمپرومائزڈ، یہ بات ہے۔ اچھا، آخری سوال یہ ہے کہ بعض سیاسی جماعت، ان کے لیڈر جو کہتے ہیں کہ جیل جو ہے وہ سیاستدانوں کے لیے بنی ہے اور سیاستدان جو ہیں وہ جیل میں اچھے لگتے ہیں، تو عمران خان بھی اندر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان باہر نکلے گا تو کیا کر لے گا؟ اس حوالے سے ذرا روشنی۔ سیاستدانوں کے ساتھ جیل اچھی لگتی تھی، گاندھی جی، ولی خان،
وہ جو ہے عبدالستار نیازی، مولانا ابوالعلم مودودی، نوابزادہ نصر اللہ خان، ان لوگوں کے ساتھ سیاست یہ جیل اچھی لگتی تھی. محترمہ بے نظیر بھٹو ان کے ساتھ اچھی لگتی تھی. وہ لوگ سیاستدان تھے، یہ لوگ واگزار ہیں. وہ ان کی سیاست بھی دلائل پہ ہوتی تھی. یہاں پہ تو خرید و فروخت پہ بات چلی آئی ہے. تو اس لیے یہ بات ہو گئی. عمران خان کی بات بھی یہی ہے کہ وہ سیاستدان ہے اور 80% لوگوں کی ول اس کے ساتھ ہے، اور وہ جیل کر رہا ہے تو بہادری کے ساتھ اور گریس کے ساتھ عدالتوں کا سامنا بھی کر رہا ہے. سو ہی از ڈیلیورنگ. وہ قدر تو اس لیے اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ وہ اپنے موقف پہ جو ہے ورکرز کو پتہ ہے کہ ہمارا لیڈر جو اپنے نقطے پہ کھڑا ہوا ہے. تو یہ ہے فرق. یہ ہے قائد اعظم نے فرق ڈالا، گاندھی نے فرق ڈالا، اس نے عمران خان نے بھی فرق ڈال دیا، بھٹو نے فرق ڈالا، بے نظیر نے ڈالا نا. تو یہ بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے.